ناظرین آداب، اردو کے حوالے سے کام کرنے والے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ادب کی پہچان کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ادب جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم ہیں۔ لوگ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان میں کون سا ادب ہے اور کون سا نہیں۔ ان کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی مل جل کر رہ گئے ہیں۔ ادب کی پہچان پر گفتگو بہت ضروری ہو گئی ہے۔ حقیقی مشکل کا یہاں احساس ہوتا ہے۔ اگر اس موضوع پر مضامین و مباحث اور کتابیں کثرت سے مل جاتی ہیں، اس طرح ادب کا تعین کرنا دشوار ہے۔ البتہ چند سوالات کی روشنی میں یہ مشکل مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ادب کیا ہے؟ اس کی حدیں کیا ہیں؟ یعنی اس کے مطابق یہاں پر معیار کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کی صفتیں کیا ہیں؟ ادب کی تعریف کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں کہ اس کی حدیں متعین کی جاتی اور اس کے حدوں کے لیے لازم ہے کہ صفتوں کا سہارا لیا جاتا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے اپنے ذہن میں یہ سوال رکھیں، کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ اس سوال کے جواب میں دو طرح کے جوابات یا رائے ہیں۔ پہلی رائے یا پہلا جواب، کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں لکھی جانے والی تحریر، یعنی جو مختلف موضوعات پر ہوں مشتمل، اس میں اگر لکھتے ہیں وہ ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب ایک اسلوب، ایک طرز بیان کا نام ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے۔ ادب کا خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ خاص مواد بھی ہے، تخلیق کی شکل میں ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور ہیئت بھی۔ اس کو اس طرح آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، متعین صنفوں میں خاص موضوعات اور ہیئتوں کے ساتھ لکھا جائے تو وہ ادب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادب خاص شکل و ہیئت کا نام ہے۔ دونوں رائیوں پر ایک نظر ڈال لی جائے اور حافظے میں بٹھا لیجئے۔ نمبر 1، ادب ایک اسلوب یعنی ایک طرز بیان کا نام ہے۔ نمبر 2، ادب خاص شکل و ہیئت کا نام ہے۔ واضح رہے کہ ادب خاص شکل و ہیئت کا نام ہے۔ جس طبقہ و گروہ کی رائے ہے اس میں بھی دو مکتبِ فکر ہیں۔ نمبر 1، ایک مکتبہ فکر کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو کچھ ادب کی مقررہ ہیئتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے۔ نمبر 2، دوسرے مکتبہ فکر کا نظریہ یہ ہے کہ ادب صرف ایک بنی بنائی ہیئت کا نام نہیں بلکہ ایک خاص معیار ہے جو ادب کی کسی بھی ہیئت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات عام ادب سے ہٹ کر کامل ادب کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اب کامل ادب کی تعریف لازم آئے گی کہ وہ کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا ضروری ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہے۔ اس مکتبہ فکر کے مطابق ادب ہونے کے لیے ضروری ہے تحریر میں تازگی، جدت، بلندی اور گہرائی ہو۔ دوسرے مکتبہ فکر کا معیار و تصور بہت کڑا یعنی سخت ہے۔ اس کے باوجود اس معیار و تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتبہ فکر ہے۔ اس کے مطابق ادب یہ ہے کہ ادبی ہیئت کی تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیار ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کی حامل ہو اور اس کے اندر تنقید حیات پائی جائے۔ یہ ہے ادب۔ ذرا اس بات کو پہچاننے کے لیے دوسرے سوال، ادب کی حدیں یعنی معیار کیا ہے، پر غور کیجئے۔ اگر ادب کا ایک معیار متعین کرنا ہو تو ضروری ہے کہ مکمل نمونے ادب کی تعریف کی جائے۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو۔ کامل ادب میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، مواد کی ثقافت اور ہیئت کی لطافت دونوں موجود ہوں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا
کہ ادب کے دو اجزاء ترکیبی ہیں، نمبر 1 فکر، نمبر 2 فن۔ ایک مکمل ادبی تخلیق فکر اور فن دونوں کے ہی اعلیٰ درجے اور ان کے درمیان کامل ہم آہنگی ہونے سے بروئے کار آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس معیار پر پوری اترنے والی تحریر ہی ادب ہے اور اس سے کمتر جو کچھ ہے وہ ادب نہیں ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کہتے ہیں کہ ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، زندگی کے کسی بھی کام کا معیار اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز درجہ کمال پر نہیں ہوتی۔ لہذا معیار کمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی وجود کی پہچان بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی ہستی کی بنیادی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ادب کی نوعیت کا سراغ لگانا ہے، پھر اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کی نوبت آئے گی۔ اس طرح پہچان کے بعد پرکھ سکیں گے۔ جب تک ادب کے عناصر معلوم نہ ہوں، اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس اعتبار یعنی نوعیت کے اعتبار سے ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 عام ادب، نمبر 2 خاص ادب۔ عام ادب ہر وہ تحریر جس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہو۔ خاص ادب وہ ادب جو کسی مخصوص تخلیقی ہیئت میں لکھی گئی ہو۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے، جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے نام یعنی عام ادب علمی ادب اور خاص ادب یعنی فنی ادب سے بھی جانا جاتا ہے۔ عام ادب کی پہچان علمی ادب کی صرف ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو، لکھنے کے طریقے اور اظہار کے طریقے میں محاورات، تشبیہات، استعارات اور تلمیحات و کنایات کی چاشنی ہو۔ مختصر یہ کہ اچھی طرح لکھی ہوئی دلچسپ و دلکش نثر ہو، وہ عام ادب ہے۔ خاص ادب کی پہچان، فنی ادب کی پہچان یہ ہے کہ فن کی جس صنف میں اس کی تخلیق کی گئی ہو، اس کی مقررہ ہیئت کے مسلمہ اصول و قواعد کی پابندی بنیادی طور سے کی گئی ہو۔ گویا ادب اپنی تعریفوں کی روشنی میں ایک ذوقی چیز ہے۔ اگر ادب ذوقی اور تخلیقی چیز ہے تو کیا ہم ادب کی صرف اس پہچان پر اکتفا کر لیں اور پرکھ کی طرف دھیان نہ دیں؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، چونکہ لکھنے والا پڑھنے والوں سے صرف پڑھنے کی توقع نہیں کرتا، بلکہ وہ ادب کا تنقیدی مطالعہ چاہتا ہے۔ لکھنے والوں کے بارے میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ لکھنے والا یعنی تخلیقی حس کے ساتھ ہی ساتھ ایک تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔